بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ ان کو اپنی دوستی سے اس لیے سرفراز فرماتا ہے کہ وہ نمایاں خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، اور انہی میں ایک وصف خودداری بھی ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی طبیعت میں خودداری کا وصف بڑا نمایاں تھا۔ آپ چونکہ روشن ضمیر تھے، اور روشن ضمیر ہمیشہ خودداری سے کام لیتا ہے، اس لیے اپنے ذاتی معاملات میں خودداری اور عزت نفس کی پاسداری کے قائل تھے۔ خودداری کا جذبہ ہی اطاعت الہی پیدا کرتا ہے، اور آپ اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے، ہر کام میں اس کی اطاعت کرتے تھے، اس لیے آپ میں خودداری کا وصف بھی اللہ نے پیدا کر رکھا تھا۔ خوددار کبھی کسی کے آگے سوال نہیں کرتا، اور نہ ہی کبھی دنیا داروں کے ہاں کچھ لینے کے لیے جاتا ہے۔ آپ کی ضروریات اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے خود پوری فرمائی، اس لیے آپ کو کبھی کسی دنیا دار کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اسی بارے میں حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں فرمایا کہ درویش کو چاہیے کہ کسی دنیا دار کے بلانے پر نہ جائے، اس کی دعوت قبول نہ کرے، اس سے کوئی چیز طلب نہ کرے، یہ اہل طریقت کی توہین ہے، اس لیے کہ دنیا دار درویشوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ خلاصہ یہ کہ انسان دنیاوی ساز و سامان کی کثرت سے دنیا دار نہیں بن جاتا، اور اس کی قلت سے درویش نہیں ہو جاتا۔ جو شخص فقر کو غنا پر ترجیح دیتا ہے وہ دنیا دار نہیں ہے، اگرچہ بادشاہ کیوں نہ ہو، اور جو فقر کی فضیلت کا منکر ہے وہ دنیا دار ہے، اگرچہ مفلسی کی وجہ سے مجبور ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جب کسی کی دعوت پر جائے تو کھانے یا نہ کھانے میں تکلف نہ کرے، جو دستیاب ہو اس پر اکتفا کرے۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف الاسرار میں فرماتے ہیں، اے غافل دیکھ، خود ہی چھوڑ دے، مرد راہ بن، دوسروں کا حق نہ مار، دولت دنیا کو عذاب سمجھ، اسے ضرورت مندوں میں لٹا، اگر نہ لٹایا تو یہ دنیا قبر میں کیڑے بن کر تجھے کھائے گی، اور اگر لٹا دیا تو تیری دوست بن جائے گی۔ تیرے ہاتھ پاؤں تیرے دشمن ہیں، جب تو مر جائے گا تو تیرے پاؤں آنکھیں ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے کہ بری جگہ گئے، بری نگاہ ڈالی، دوسرے کی چیز اٹھائی، بس کسی کی چیز کی خواہش نہ کر، گناہوں پر رات دن توبہ کر، استاد کے حق کا خیال رکھ، مخلوق خدا پر رحم کر، لقمہ حرام مت کھا، بے عزتی کی جگہ قدم نہ رکھ، اور عزت کرنے والے کے پاس بیٹھ۔ اور آپ خود بھی جو بات ارشاد فرماتے تھے اس پر عمل فرماتے تھے۔ آپ نے اپنے نفس کو آرام اور راحت اور آرام و آسائش سے ہٹا کر علم کے حصول کے لیے لگا دیا، پھر اس کے بعد جنگلوں، صحراؤں، بیابانوں اور مختلف ممالک میں تحصیل علم اور بزرگان دین کی زیارت کے لیے گھومتے رہے، اور لوگوں کو فیض پہنچاتے رہے۔